حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو رزق حلال کماتا اور باقی وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا۔ ایک مرتبہ مسلسل کئی روز تک اسے کہیں بھی مزدوری نہ ملی اور فاقوں تک نوبت پہنچ گئی اور کئی روز تک گھر میں چولہا نہ جلا۔ وہ خود بھی بھوکا رہا اور اہل و عیال بھی بھوک کی مشقت برداشت کرتے رہے۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں کل مزدوری کے لیے جاؤں گا اور تم دعا کرنا کہ اللہ عز و جل تمام مخلوق کو رزق دینے والا ہے تو وہ ہمیں بھی محروم نہیں رکھے گا۔ اس کی زوجہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ تم یقین کامل کے ساتھ رزق کی تلاش میں نکلو، اللہ عز و جل ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ تو صبح سویرے وہ عابد اللہ عز و جل کا نام لے کر رزق کی تلاش کے لیے نکلا اور وہ بھی دوسرے مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا کہ اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ مجھے مزدوری پر لے جائے گا۔ تو یکے بعد دیگرے تمام مزدوروں کو کوئی نہ کوئی اجرت پر کام کروانے کے لیے لے گیا، لیکن اس عابد کے پاس کوئی نہ آیا۔ جب اس عابد نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگا اللہ عز و جل کی قسم آج میں مالک حقیقی یعنی اللہ رب العزت کی مزدوری یعنی اس کی عبادت کروں گا۔ تو وہ عابد دریا پر آیا اور وضو کر کے نوافل پڑھنے شروع کر دیے اور سارا دن رکوع و سجود میں گزار دیے۔ شام کو جب گھر پہنچا تو اس کی زوجہ نے کہا کیا تم کو کسی کے ہاں کوئی مزدوری ملی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے آج بہت کریم مالک کے ہاں مزدوری کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھ کو اس مزدوری کا بہت اچھا بدلہ دے گا۔ دوسری صبح دوبارہ یہ عابد مزدوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا تو سب مزدوروں کو کوئی نہ کوئی اپنے ہاں کام پر لے گیا، لیکن اس عابد کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ تو اس عابد نے دل میں کہا خدا کی قسم آج پھر اپنے مالک حقیقی اللہ رب العزت کی مزدوری کروں گا یعنی اس کی عبادت کروں گا۔ تو وہ عابد پھر دریا پر آیا، وضو کیا اور خوب خشوع خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگا۔ سارا دن اسی طرح رکوع و سجود میں گزر گیا۔ شام کو جب یہ گھر پہنچا تو اس کی زوجہ نے اس کو خالی ہاتھ دیکھا تو کہنے لگی کہ آج کیا ہوا؟ تو اس نے جواباً کہا کہ میں نے آج پھر اسی مالک کے ہاں مزدوری کی ہے۔ تو وہ عابد کہنے لگا کہ میرا مالک بڑا کریم ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ مجھ کو اس مزدوری کا اچھا بدلہ دے گا اور میری اجرت اس مالک کے پاس جمع ہو رہی ہے۔ فاقوں کی ماری ہوئی زوجہ نے جب یہ بات سنی تو شوہر سے جھگڑنے لگی کہ یہاں کئی دن سے فاقے ہو رہے ہیں، بچوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ دیکھی نہیں جاتی، ہم میں سے کسی نے بھی کئی دنوں سے کوئی لقمہ نہیں کھایا اور تم جس مالک کے ہاں مزدوری کر رہے ہو اس نے تمہیں آج بھی کوئی اجرت نہیں دی، اس طرح کیسے گزارا ہوگا؟ اس پر وہ عابد بہت پریشان ہوا اور اس نے ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی اور بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے اور اس کی اپنی حالت بھی قابل رحم تھی۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ بازار گیا اور دوبارہ مزدوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ آج پھر اس کے علاوہ سب کو مزدوری مل گئی لیکن اسے کوئی بھی اپنے ساتھ لے کر نہ گیا۔ اور ناظرین وہ عابد بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہونے والا نہیں تھا۔ وہ دریا پر پہنچا اور وضو کرنے کے بعد اپنے دل میں کہا میں آج پھر اپنے مالک حقیقی کی مزدوری کروں گا، وہ مجھے ضرور اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ تو عابد نے آج پھر سارا دن عبادت میں گزار دیا لیکن شام تک اسے کہیں سے بھی رزق کا کوئی بندوبست ہوتا ہوا نظر نہ آیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں گھر جا کر بیوی اور بچوں کو کیا جواب دوں گا؟ پھر اس کے دل میں یقین ہوا کہ جس پاک پروردگار کی تو عبادت کرتا ہے وہ تجھے مایوس نہیں کرے گا، اس کی ذات پر کامل یقین رکھ، وہ تجھے ضرور رزق دے گا۔ پھر جب وہ عابد گھر کی طرف روانہ ہوا اور دروازے کے قریب پہنچا تو اس عابد کو گھر کے اندر سے کھانا پکنے کی خوشبو آئی اور ایسا محسوس ہوا کہ اندر خوشی کا بہت سماں ہے اور سارے گھر والے خوشی سے باتیں کر رہے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ مچ اپنے گھر میں خوشی کا سماں محسوس کر رہا ہوں اور میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہرحال اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی زوجہ نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت خوش تھی، اپنے شوہر کو دیکھتے ہی کہنے لگی کہ جس مالک کے ہاں تم نے مزدوری کی ہے وہ تو واقعی بہت کریم ہے، آج تمہارے جانے کے بعد اس کا قاصد آیا تھا، اس نے ہمیں بہت سارے درہم و دینار اور بہت عمدہ کپڑے دیے اور ہمیں راشن بھی کافی مقدار میں دیا اور کہا کہ جب تمہارا شوہر گھر میں آئے
تو اسے سلام کہنا اور کہنا کہ تیرے مالک نے تیرا عمل قبول کر لیا ہے اور وہ تیرے اس عمل سے راضی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تو نے عمل کیا، اگر تو اور زیادہ عمل کرتا تو تیرا اجر بڑھا دیا جاتا۔ تو ناظرین، اس عابد کا اپنے رب پر بھروسہ اور یقین تھا، تو اللہ عز و جل نے اس دنیا میں اس کے عمل کا کچھ اجر عطا فرما دیا اور رب کریم اس کا اصل بدلہ تو جنت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان نیک لوگوں کا صدقہ ہم پر بھی اپنا رحم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔